نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وراثت میں سے بہن بھائیوں کو حصہ بھی نہیں دیتے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمسائے پہ زیادتی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنے متحدوں پہ زیادتی کر رہے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنتیں ضائع ہو جائیں، یہ روزے، یہ جہاد، یہ تبلیغ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ، یہ عبادت، یہ ریاضت، 5 وقت کی نماز، یہ اعتکاف یا دیگر عبادات ساری کہیں دوسرے نہ لے کر چلے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جس نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت بخشی۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہو ان ہستیوں پہ جنہوں نے اللہ کی توفیق سے نیکیاں کی اور پھر ان نیکیوں کو سنبھالا، ان کی حفاظت کی، اور جب دنیا سے گئے اپنے ساتھ ہی اپنی قبروں میں ان نیکیوں کو لے کر گئے، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان برگزیدہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیکی کرنا بلا شبہ ایک مشکل معاملہ ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ اس سے مشکل کام اس نیکی کی حفاظت کرنا، اس نیکی کو دیمک لگنے سے بچانا، اس نیکی کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا، اس نیکی کو کینسر سے بچانا، اصل کام یہ ہے۔ بلا شبہ نیکی میں نے عرض کیا ہے بہت عظیم کام ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت کرنا اور اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانا، میدان محشر میں اپنے ساتھ رکھنا، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، تحقیق آپ کے پاس اس چیز کی خبر آ چکی جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، ہر چیز پہ غلبہ پالے گی، جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کئی چہرے بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف کے آثار ان چہروں پر نمودار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اس لیے نمودار نہیں ہوں گے کہ وہ نیکیاں نہیں کی ہوں گی۔ فرمایا عاملہ، عمل کر کر کے، ناصبہ، تھکاوٹ سے چور ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا۔ ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں چل رہے، بے شک پیشانی پر جتنے محراب ہی کیوں نہیں، اور ان کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر، دین کی تبلیغ کے اندر، لوگوں کی اصلاح کے اندر، لوگوں کی فلاح و بہبود کے اندر نہیں گزرتا، اگر اس پہ مہر نہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یقیناً یہ لوگ اسی چیز کے اندر شامل ہیں، عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے، عبادتیں کر کے، ریاستیں کر کے، تبلیغیں کر کر کے ناصبہ، تھکاوٹ سے چور ہو کے، تصلیٰ نارا حامیہ، کہا جائے گا ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو انسان کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انسان کی جو نیکیاں تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز، بنیادی چیز، ظلم اور زیادتی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کا حق بھی تلف کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وراثت میں سے بہن بھائیوں کو حصہ بھی نہیں دیتے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمسائے پہ زیادتی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنے متحدوں پہ زیادتی کر رہے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنتیں ضائع ہو جائیں، یہ روزے، یہ جہاد، یہ تبلیغ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ، یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ 5 وقت کی نماز، یہ اعتکاف یا دیگر عبادات ساری کہیں دوسرے ہی نہ لے کر چلے جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2581 نمبر پہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ اکرام بتاؤ، جو کنگال ہو جائے، جس کا دیوالیہ ہو جائے، معاشی طور پر جس کا کچومر نکل جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے وہی بات عرض کی جو میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے دنیاوی اعتبار سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا متاع لہ ولا درہم لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر کا سارا سامان بک جائے، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی اس کے پاس چیز نہ ہو، ہم ایسے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے، معاشی طور پہ یہ کنگال ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، جواب نامکمل ہے، غیر صحیح جواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اگر آج امیری ہے کل غریبی آ جائے گی، اگر آج غریبی ہے کل امیری آ جائے گی، یہ عارضی ہے۔ دنیا کے اندر ممکن ہے کوئی کسی کو سپورٹ کر دے، کوئی کسی کے ساتھ تعاون کر دے تو وہ بندہ کنگال نہیں رہتا، اور نہ بھی ہو، آدمی غربت کے ایام ہی گزر اور بسر کرتا رہے، منزل ایک امیر آدمی کی اور ایک غریب آدمی کی، ایک عام آدمی کی، ایک بادشاہ کی، ایک عام آدمی کی، ایک بڑے عہدے والے کی ایک ہی ہے، اور وہ ہے مٹی، جس کو ہم قبر بولتے ہیں۔ اس کی غریبی اور اس کا جو کنگال پن ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ، اصل کنگال وہ ہے، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس، میری امت کا کنگال وہ ہے، قیامت کے روز آئے گا، بڑا خوش ہوگا، بڑا شاداں اور فرحاں ہوگا، بڑی نیکیاں کی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، چلچلاتی دھوپ کے روزے رکھے ہیں، جھلسا دینے والی لو کے روزے رکھے ہیں، حبس کے موسم کے روزے رکھے ہیں، میرے پاس روزے بھی پورے ہیں، نمازیں بھی پوری ہیں، زکاتیں بھی، میں نے پورا حساب لکھا ہوا ہے زکاتوں کا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتوں کو کہیں گے ذرا اس کا حساب چیک کرو، فرشتے کہیں گے اللہ نمازیں بھی پوری، روزے بھی پورے، زکاتیں بھی پوری۔ کھڑا ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، ایک بندہ آ جائے گا، اللہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی تھی، دوسرا ہے کہ اللہ اس نے مجھے بہن کی گالی دی تھی، تیسرا ہے کہ اللہ اس نے مجھے بیٹی کی گالی دی تھی، چوتھا بندہ ہے کہ اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے رکھو، ابھی یہ کھڑا ہوگا، دوسری قسم کے لوگ آ جائیں گے، ایک بندہ آئے گا،
کہے گا اللہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کی، میرے اوپر تہمت لگائی تھی. اللہ فرمائیں گے تم بھی ٹھہر جاؤ. دو بندے، دو قسم کے بندے ہوں گے. تیسرا بندہ آئے گا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، یا اللہ یہ کاروبار کرتا تھا، میں نے کہا یار یہ میرے پیسے ہیں ذرا یہ بھی شامل کر لو. اس نے مجھ سے فراڈ کیا، پیسے ہی کھا گیا. آج ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے نا. یہ اس بندے کی باری ہو رہی ہے جو اللہ کی عدالت میں پیش ہے، جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، رمضان کے روزے رکھنے والا ہے، پوری زکات ادا کرنے والا ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یا اللہ اس نے میری تنخواہ مار لی، میرا معاوضہ مار لیا، جو طے کیا تھا یہ کام کرواؤ، جب پیسے دینے کی باری آئی اللہ اس نے اتنے پیسے کم کر دیے. اللہ فرمائیں گے تم بھی ٹھہر جاؤ. تین بندے ہو گئے. چوتھا بندہ آ جائے گا وَصَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اللہ اس نے مجھے قتل کروایا تھا، اس سے پوچھ مجھ سے اس نے کس چیز کا انتقام اور بدلہ لیا، مجھے کیوں قتل کروایا. اللہ فرمائیں گے تم بھی ٹھہر جاؤ. پانچواں بندہ آ جائے گا وَضَرَبَ هَٰذَا، اللہ اس نے مجھے گھونسا مارا، اس نے مجھے مکہ مارا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، قصور اس کا تھا. اس نے اپنے مال کو دیکھتے ہوئے، اپنے اختیارات کو دیکھتے ہوئے اس نے یا اللہ مجھے گھونسے مارے، مجھے مکے مارے، مجھے گالیاں دی. اللہ فرمائے گے تم بھی ٹھہر جاؤ. 5 بندے ہو گئے. 5 بندے. ایک کو گالی دی، دوسرے پہ تہمت لگائی، تیسرے کا مال کھایا، چوتھے کو قتل کیا، اور 5ویں بندے کو اس نے ناحق مارا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمائیں گے اچھا فَيُؤْتَى هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. یہ جو آدمی ہے نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جہاد، تبلیغ ساری چیزیں لے کر آیا ہوا ہے، اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو جس پہ اس نے ظلم کیا، فلاں ظلم کیا، فلاں زیادتی کی، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اتنی نیکیاں اس کو دے دو. اس کی نمازیں اڑ چکی ہے، اللہ نمازیں ختم ہو گئی. اللہ فرمائیں گے اچھا روزوں سے شروع ہو جاؤ، اس کے روزے دینے شروع. اللہ روزے بھی اڑ گئے. اللہ فرمائیں گے اس کی زکاتیں شروع کر دو. مال خرچ کرنا، مال نکالنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرتے ہیں. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے یہ 100 روپیہ ہے، اس میں 2.5 روپے اللہ کے ہیں، میرے ہے نہیں، اس پہ خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی زکاتیں بھی ساری اڑ چکی ہیں، لیکن ابھی مدعیان موجود ہیں، دعوے داران موجود ہیں، مسرومین کی فہرست موجود ہے، یہ سامنے موجود ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ، اس کی ساری نیکیاں لوگ لے گئے، محنتیں اس نے کی، رمضان کے روزے اس نے کیے، گرمیوں کے موسم کے اندر اس نے نمازیں پڑھی، صبح کے وقت اپنی نیند قربان کر کے یہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا تھا، عشاء کے وقت میں آتا تھا. سردیوں کے موسم میں جب سخت سردی اور ٹھٹرتی ہوئی ہوائیں چلا کرتی تھی، دھند کے عالم میں اور بادلوں کی کیفیت میں، بارش کے موسم میں یہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا تھا. یہ ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے، ابھی مدعیان موجود ہیں. اللہ فرمائیں گے یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں اللہ اکبر، اب ان کے گناہ لو اور اس نیک آدمی کے پلڑے میں جمع کرنے شروع کر دو، اس کے گناہوں والے کھاتے میں جمع کرنے شروع کر دو.
جمع کرتے جائیں گے فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. یہ ان 5 بندے یا دیگر اس قسم کے جو افراد ہوں گے ان سب کے گناہ اس کو دیے جائیں گے، معاملے کو صاف کیا جائے گا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، برابری ہوگی. اللہ فرمائیں گے یہ سارے گناہ اس پہ ڈالے جائیں. ثم طرح فی النار، یہ پہلے حاجی ہے، نواسی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بہت بڑا سخی ہے، جنت کا منتظر ہے. اب یہ ثم طرح فی النار، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں، یہ ہے وہ آدمی جو کنگال ہو گیا. کوئی بندہ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار، کوئی بندہ نہیں کہے گا یار میری 1 کروڑ نیکیاں تم لے لو، 1,00,000 نیکیاں تم لے لو، 1,000 نیکیاں تم لے لو، 100 نیکیاں تم لے لو، 10 نیکیاں تم لے لو. کوئی بھی نہیں کہے گا. فرمایا یہ ہے وہ آدمی جو میری امت کا کنگال ہو گیا. دنیا کے اندر جو کنگال ہو جائے، فرمایا اس کو کنگال نہیں کہا جاتا. کنگال یہ ہے میں اور آپ، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، مجھے بھی دیکھنا ہے، آپ کو بھی دیکھنا ہے، مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ کو بھی جھانکنا ہے. کہیں میری زبان سے لوگ تو متاثر نہیں ہوتے، کہیں میرے ہاتھ سے یہ لوگ تو متاثر نہیں ہوتے، کہیں لوگوں کو میں تکلیف تو نہیں پہنچاتا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے. اگر تکلیف پہنچائی ہے معذرت کر لیجیے، معاملہ سدھر جائے گا، ورنہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عدالت میں معاملہ نہیں سلجھے گا. رمضان میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، سنن نسائی کی غالباً روایت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی جنت کے اندر جائے گا، اگر اس نے کسی جہنمی آدمی پر زیادتی کی ہوگی جو جہنم میں جا چکا ہے، جب اس کو جہنم میں لے جا رہا ہے، فرمایا اس جنتی آدمی سے بدلہ لے کر، اس کی نیکیاں لے کر اس جہنمی کو دی جائیں گی. آپ اندازہ کیجیے یہ بندوں کے حقوق جتنے حساس ہیں، ہم اسی قدر ہی ان سے لاپرواہ ہیں، اسی قدر ہی. تو پہلا انسان کا جرم اور گناہ جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کرتا ہے، رمضان کے روزوں کو ختم کرتا ہے، زندگی کی نمازوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، اس کی دی ہوئی زکاتوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے انسان کا ظلم کرنا، زیادتی کرنا، بہتان لگانا، گالی دینا، ناحق کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا. لوگ دنیا میں قتل کرتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، 5-10 سال کیس چلتا ہے، بری ہو جاتے ہیں. اللہ کی عدالت میں بری نہیں ہے. مجھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ شریعت نے جس جرم کا جو کفارہ بیان کیا ہے، اگر وہ اس پہ حد لاگو ہوتی ہے تو پھر ایسا آدمی اللہ کے عذاب سے بچ سکے گا. اگر اس کے علاوہ اس کو کوئی اور سزا ملتی ہے تو اس آدمی کا یہ جرم باقی ہے، اللہ کے ہاں دوبارہ اس کا کیس لگے گا. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. شریعت نے کہا جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹو. جس کا ہاتھ کٹے گا، اب یہ بندہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے، چوری کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن جس آدمی کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، تھانے میں جیل میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، جو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، ایسے بندے کا جرم اس کے ذمے باقی ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کی حد نافذ نہیں ہوئی. اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری چیز جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے میرے لیے ہیں، بعد میں آپ کے لیے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4245 نمبر پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضًا. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے روز آئیں گے اور ان کے پاس نیکیاں ہوں گی. کتنی نیکیاں؟ چھوٹی موٹی نیکیاں نہیں ہوں گی.
فرمایا تہامہ نامی جو پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے کے برابر بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، اور یہ نیکیاں بڑی روشن ہوں گی، بڑی واضح ہوں گی، جسامت کے اعتبار سے پہاڑوں جتنی ہوں گی، خوبصورتی کے اعتبار سے بے انتہا روشن ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ذوالجلال والاکرام ان خوبصورت نیکیوں کو اور ان پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیوں کو اڑا کے رکھ دے گا، جس طرح راکھ کو اڑایا جاتا ہے۔ ہوا کا میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح بند کمرے کے اندر سورج کی کرن پڑ رہی ہو، اس کرن کے اندر کھربوں ذرات جو فضا کے اندر، ہوا کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اتنے بڑے پہاڑ کا وزن ہے، ان کے کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ یہ نیکیاں بڑی خوبصورت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کچھ رہنمائی کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہمیں بتا دیجیے کہ یہ کیسی نیکیاں ہیں جس کی نیکیاں اڑیں گی۔ فرمایا انما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے میں سے ہوں گے، تمہاری قسم میں سے، تمہاری جنس میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، بڑا خطرناک جملہ ہے۔ فرمایا جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو نا، وہ بھی تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ ہم نے آخرت کے معاملے کو بڑا آسان سمجھا ہوا ہے۔ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے کہ تہجد گزار ہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں بڑے بڑے پہاڑوں جتنی ہوں گی، بڑی روشن ہوں گی، بڑی وافر ہوں گی، بڑی مضبوط ہوں گی۔ فرمایا راتوں کے تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ان کے اندر ایک بری عادت ہوگی، جب ان کو تنہائی میسر آئے گی اللہ کی حدود کو یہ پامال کریں گے، زنا کا ارتکاب کریں گے، اور اس سے جو ملحقات ہے ان چیزوں کا ارتکاب کریں گے۔ یہ ایسا جرم ہے جو انسان کی تہجد کی نمازوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے انسان کا تنہائی کے اندر انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنا، یہ ایسا جرم ہے جو انسان کے جو بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، سفید اور روشن پہاڑ ہوں گے، ان کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کی حفاظت کیجیے، اپنی خلوتوں کی حفاظت کیجیے۔ جب آپ بند کمرے میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اپنی حفاظت کیجیے۔ اگر نہ حفاظت کی، خدا نہ خواستہ، اندیشہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کہیں ان نیکیوں کو اڑا کے نہ رکھ دے، جس طرح ہوا کے اندر، فضا کے اندر کھربوں کی تعداد میں لا تعداد ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں۔ دو عمل ہو گئے، نمبر 1 انسان کا ظلم اور زیادتی کرنا، نمبر 2 تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کرنا۔ اللہ نے جو قیدیں لگائی ہیں، یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا، جو انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ نمبر 3 اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہاں نیکی کا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو مال کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو جاہ و جلال کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو عہدے کا، کسی کو اقتدار کا، کسی کو اختیار کا، کسی کو تمغوں کا، کسی کو نیکی کا تکبر ہوتا ہے۔ سب تکبر ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، لیکن جو نیکی کا تکبر ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے۔
یہ سمجھنا اللہ ذو الجلال والاکرام اس کو نہیں معاف کرے گا، اس پر قسم اٹھا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2621 نمبر پہ، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلاں بندے کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم۔ نیک آدمی تھا نا جو کہنے والا ہے فلاں کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دونوں کو فوت کر لیا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا من سلسی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی آدمی ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے پوچھا تجھے یہ کس نے اختیار دیا تھا تم میرے بارے میں قسم اٹھا کر کہتا کہ اللہ نے اس پاپی کو معاف نہیں کرنا، بڑا گناہ گار، بڑا برا آدمی۔ اس لیے کسی کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نہیں معاف کرنا، اللہ کا اس کا معاملہ ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو پہلے فوت شدگان ہیں، مثال صحابہ میں، تابعین میں، دیگر لوگوں میں، لوگوں کی واہ واہ کے حصول کے لیے، سوشل میڈیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے عدالتیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں صحابی سے یہ خطا ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اللہ نے فلاں کو نہیں معاف کرنا، فلاں اس طرح کا تھا، فلاں۔ بھائی آپ کے عدالتیں لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آدمی سے پوچھا جس کو نیکی کا تکبر تھا۔ ہمارا بھی عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جو آدمی یعنی عام طور پہ مساجد کے اندر ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، ان کے اندر جو اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے وہ بہت حد تک آگے چلی جاتی ہے، یعنی بہت کم لوگ ہوتے لیکن ہوتے ضرور ہیں، الا ماشاءاللہ۔ اور وہی لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، قرآن و مجید کی تلاوتیں بھی جاری ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوتیں بھی جاری ہیں، بہتان بھی لگائے جا رہے ہیں، تلاوتیں بھی جاری ہیں، پگڑیاں بھی اچھالی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، وہ سمجھتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، جی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے ہیں، مسجد کو ہم نے سنبھال رکھا ہے، اور فلاں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا ہے، اس نے کیا کرنا، اس نے کون سا جنت میں جانا ہے۔ یہ بڑے ہی خطرناک جملے ہیں، یہ بہت خطرناک عادت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آدمی کی پیشی ڈال لی جس نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے بھی اس کو معاف نہیں کرنا، بڑا گندا آدمی ہے۔ اللہ نے فرمایا تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، جس کے بارے میں تم نے قسم اٹھا کے کہا نا بڑا گندا آدمی ہے، اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے تیری ساری زندگی کی نیکیاں ہی تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اس لیے کبھی نیکی پر فخر نہ کیجیے، نیکی پر تکبر نہ کیجیے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ شیطان اپنے جال جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کے جال ان کے سامنے ان کے اوپر پھینکتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی ایک مشہور ترین کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، تلبیس ابلیس، ابلیس کے جال، اس کے شکنجے اور اس کی کنڈیاں، اس کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے شیطان اس کو اسی طرح کا جال لگا کے اس کی نیکیاں تباہ کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اس لیے اگر میں نمازی ہوں نا، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، مجھ میں کتنے عیب ہیں یہ چیز دیکھنی چاہیے، اس میں کتنے عیب ہیں یہ نہیں دیکھنا میں نے، میرے اندر کتنے عیب ہیں اور ان عیبوں کی میں نے کس طرح اصلاح کرنی ہے میں نے یہ دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس چیز پہ اتر آتے ہیں،
ہمیشہ مثبت آپ سوچتے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔